علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تسی ویکھ رہے ہو میرا چینل حسنین ایگریکلچر ویلاگ۔ اج میں تہاڈے نال نویں ویڈیو لے کے حاضر ہویا ہوں۔ ویڈیو ویکھن تو پہلے میرے چینل نو لائک تے سبسکرائب کر لو۔ یہ تہاڈے والوں حوصلہ دیون دا ایک گفٹ ہوسی تاکہ میں تہاڈے نال نویں انفارمیشن شیئر کر سکاں۔ دوستو، آج اسی تہانوں دساں گے کہ پرانے باغاں اسی کیویں ٹھیک کر سکتے ہیں، کس طرح درست کر سکتے ہیں اسی پرانے باغاں نوں۔ دوستو، سب تو پہلے اسی جڑے پودے درمیان موضوع فاصلہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پودے اندر روشنی خطر خواہ گزر ہوئے اور پودے اگر اپنی خوراک حاصل نہ کر سکن تے پودے کمزور ہو جاندے نے، نئی شاخ کم مقدار میں اور کمزور نکلدی ہیں، پتے چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت سی شاخیں مر جاتی ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ پودا دیکھ رہے ہیں ہمارا، آپ کو میں یہ پودا دکھا رہا ہوں۔ ہمارا یہ پودا ہے جو بیمار ہے، شاخیں اس کی کاٹی ہوئی ہیں، ساری کمزور ہے۔ اس کا ہم نے بالکل مکمل پودا تھا، بڑا پودا، اس کی ہم نے کٹائی کر دی ہے۔ کٹائی کر کے اس کو نئے سرے سے اب تیار کر رہے ہیں، اللہ کرے ہو جائے۔ لگتا مشکل ہے کیونکہ جو سائڈ پہ ہیں نا شاخیں وہ سوکھ رہی ہیں، ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ ہم نے یہ چینج بھی کیا ہوا ہے، ساتھ یہ لگا ہوا ہے چھوٹا پودا اور لگا دیا ہے۔ ایسے پودوں کی پیداوار کم ہوتی ہے، پھل کم دیتے ہیں اور پھل جلدی جھڑ جاتا ہے۔ ہمارا اس طرح تھا کہ ہمارا جو پھل ہے وہ جھڑ جاتا تھا جلدی، ٹھیک ہے دوستو۔ پھل پکنے سے پہلے گر جاتا ہے، ہمارا بھی یہی تھا کہ پھل پکنے سے پہلے گر جاتا تھا، اور ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے، کٹنگ کر دی ہے، لیکن پھر بھی اچھا نہیں ہو رہا، اور اب ہم نے اور ساتھ پودا لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، 2 پودے لگا دیے ہیں۔ امید تو یہی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ پاک خیر کرے گا، تھوڑی محنت کریں گے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اچھا، پھل بھی چھوٹا اور اچھی کوالٹی کا پودا نہیں دیتا یہ جب یہ ناقص اور بیمار ہو جاتا ہے۔ ایس صورت میں فالتو ناقص کمزور پودے جڑوں سے کھاڑ دیے جاتے ہیں تاکہ پودوں کا درمیانی فاصلہ موزوں ہو، ہل چلانے، گوڈی کرنا اور کھاد دینا، شاخ تراشی کرنا آسانی سے کیا جا سکے۔ پودوں کی شاخ تراشی ہے وہ بھی کرنی ہے، کمزور پودوں کی شاخ تراشی کی جائے تاکہ کچے گلے سڑے لگر غلط سمت جانے والی شاخیں اتار دیں۔ پرانے باغات میں شاخ تراشی کا عمل کم کیا جاتا ہے، صحیح طریقے سے شاخ تراشی کریں تو پودے کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کھاد بھی دینی ہے دوستو۔ کھاد کس طرح دینی ہے؟ پرانے باغات میں گوبر کی کھاد یا مصنوعی کھاد بہت کم دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پودے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسے پودوں کو کھاد دینے سے نئی شاخیں نکلتی ہیں، بڑھوتری ہوتی ہے، صحت مند اور طاقتور شاخیں نکلتی ہیں۔ ناقص پودے بدلنا، کوشش کریں کہ جو ناقص پودے ہیں ان کو نکال دیں اور اس کی جگہ نیو ایڈجسٹ کریں، جیسے ہم نے ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے پودے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، ہم نے لیے اور پودے ایڈجسٹ کر دیا ہے تاکہ اگر وہ نہ بھی ٹھیک ہو تو ساتھ اور لگا ہوا ہے وہ تو چل رہا ہے نا۔ اچھا دوستو، پرانے پودوں کو پرانے بڑے بڑے ٹہنے کاٹ دیں اور نئے پودے لگائیں۔ فصلیں بھی کاشت کریں باغات میں، جو پرانے باغات ہیں ان میں فصلیں کاشت کریں۔ پھلدار گوارا، چنے، دالیں کاشت کریں تو پھلدار پودے پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور کیڑے مکوڑے اور بیماریوں کا علاج بھی کرنا ہے ہم نے، وہ بھی لازمی ہے۔ کمزور پودوں پر کیڑے مکوڑے ہمیشہ زیادہ حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ صفائی کر کے پودوں کو کھاد وغیرہ لگائیں
صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اوپر سپرے کا بھی خاص خیال رکھیں، پودے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ موڑ کے ساتھ مٹی بھی لگائیں، کٹنگ بھی کریں، اس کی شاخ تراشی کریں، ٹھیک ہے، پانی وقت ٹائم پہ دیں، اور اس پہ جو بیماریاں اٹیک کرتی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ جو کیڑے مکوڑے وہ کمزور پودوں پر حملہ کرتے ہیں۔ پودوں کے درمیان ہل بھی چلانا ہے، گوڈی بھی کرنی ہے، جڑی بوٹیاں بھی خاتمہ بھی کرنا ہے۔ جس ٹائم ہم جڑی بوٹیاں خاتمہ نہیں کریں گے تو جو خوراک ہے وہ جڑی بوٹیاں کھا جائیں گی اور پودا ہمارا خوراک نہیں حاصل کر سکے گا۔ جب ہمارا پودا خوراک حاصل نہیں کر سکے گا تو اس میں وہ پھر پودے جو ہوں گے وہ اپنا اچھا پھل نہیں دیں گے، بڑھوتری اچھی نہیں کریں گے۔ گوڈی نہ کرنے کی وجہ سے زمین سخت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ماہرین حضرات کچھ کہتے ہیں، فیس بک پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی گوڈی نہیں کرنی چاہیے، جی گوڈی ہل نہیں چلانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے جی۔ میں کہتا ہوں دوستوں کہ جتنی گوڈی تو سال میں 2 بار ہی کرنی ہے، لیکن ہل چلائیں گے تو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اس طرح پانی کی آپاشی جو ہے وہ زمین میں جذب نہیں ہو سکتی، زمین میں پانی نہیں جذب کر سکتی اگر ہم ہل نہیں چلائیں گے تو۔ اور اس طرح زمین کے اندر جو نشو نما کیڑے پارے ہوتے ہیں وہ بھی خوراک کھاتے ہیں۔ پودے زمین سے خوراک حاصل نہیں کر سکتے۔ موضوع آپاشی سے پودے نئے سرے سے جوان اور کامیاب ہوں گے اور پھل لانا شروع کر دیں گے۔ جب ہم یہ کام کریں گے، ہل چلائیں گے، اس میں پودے میں گوڈی کریں گے، سپرے کریں گے، کھاد لگائیں گے، گرافٹنگ اچھی نسل کی کریں گے، شاخ تراشی کریں گے تو ہمارا پودا جو ہوگا وہ بہترین پھل بھی دے گا، بہترین پیداوار بھی دے گا۔ اور اچھا جس طرح ہمارا یہ پودا کھڑا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہمارے پودے جو کھڑے ہوئے ہیں لش گرین کس طرح کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں ان کا پھیلاؤ دیکھیں کتنا ہے۔ اگر اچھی پیداوار لینی ہے تو اس میں ہل بھی چلائیں، گوڈی بھی کریں، سپرے بھی کریں، ٹائم پہ محنت بھی کریں، ٹائم پہ پانی لگائیں، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ خیر کرے، پھر ملاقات ہوگی۔ باقی میں آپ کو بہت سی اچھی معلومات بھی دوں گا، دیتا رہوں گا، جس طرح میرا تجربہ کہتا ہے میں اس تجربہ کر کے بتاتا ہوں، ایسے لوگوں کو نہیں بتا رہا کہ جی اس طرح کرو اس طرح کرو، ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ۔